ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ایک طالب علم اور ایک بدکارہ کی سچی کہانی بتانے والے ہیں۔ وہ بدکارہ روزانہ اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظری التفات فرمائے، لیکن وہ اپنی مستی میں سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ وہاں سے گزر جاتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا، اس لیے کہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی۔ خوبصورت اتنی تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی کہ جس سے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا کہ جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اگلے دن جب وہ نوجوان اس کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن تم کو بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ چنانچہ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت اسے کیوں بلا رہی ہے، اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے چلا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کی بنا پر باہر نہیں آ سکتی۔ چنانچہ نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کو کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں وہی عورت آئی جو اسے ہر دن گھر کے باہر دیکھا کرتی تھی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا دی، اس لیے کہ اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کروں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ ہوتے دکھائی دے نہیں رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہیں مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بن جاتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء جانے کی اجازت دے دی۔ نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر چلا اٹھی اور کہنے لگی کہ تم نے کیا کیا؟ ظالم، مجھ جیسی حسین طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور پھر ایک تالاب میں جا کر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو آ رہی ہے اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سہم کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلانا شروع کیا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ جب اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتاتے کیوں نہیں کہ خوشبو تمہارے کپڑے سے آ رہی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی، اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، خوشبو نہیں آ رہی ہے۔
لیکن میں مجبور تھا اور اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند تو کر لیا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا، تو اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کے کپڑے سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی تھی۔